جو چیزیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ نہ کرو بھائی، یہ نہ کرو، تو اپنی زندگی میں نے ویسی بہت غلطیاں کی ہوئی ہیں، ٹین ایج میں بہت غلطیاں کی ہوئی ہیں. آپ نے بھی کرنی ہے تو آپ کی مرضی ہے، پر مجھے یہ بڑا بتانا اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے غلطیاں کی میں نے بڑی سزا پائی. جو میں نے غلطیاں کی تو بہت سزا پائی. کئی دفعہ میرے رشتہ دار جو میرے بزرگ یا رشتہ دار ہیں تو وہ میرے ٹی وی پروگرام دیکھ کے تو پھر مجھے کال کر کے کہتے ہیں بڑیاں گلاں کرنا تو وہ فلانے ٹائم پہ آیا گل سے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک بات ہے، اگر میں نے وہ تجربے، منفی تجربے نہ کیے ہوتے، ٹھوکریں نہ کھائی ہوتی، تو میری بات میں وہ وزن نہیں ہو سکتا تھا. آپ کے والدین نے بھی غلطیاں کی ہوں گی اور آپ انہیں ان کا تانا بھی دے سکتے ہیں اور وہ تانا لے سکتے ہیں، لیکن آپ فالوور ہیں کہ لیڈر ہیں؟ آپ ان کے پیچھے پیچھے کنویں میں جا کے گرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے سب کے رشتہ دار ہیں جنہوں نے غلطیاں کی اور سزا پائی، بیماریاں پائیں. ہم سب کے رشتہ دار ہیں جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور جیل گئے، اور ہم سب کے رشتہ دار ہیں کہ جنہوں نے لاپرواہیاں کی اور موٹاپے کا شکار ہوئے یا ڈائبٹیز کا شکار ہوئے. ہم سب کے رشتہ دار ہیں جنہوں نے دل میں سٹینٹ ڈلوائے. ہم سب کے رشتہ دار ہیں کہ جنہوں نے اپنے بڑھاپے خراب کیے. ہم نے بھی کرنے جی. آپ لوگ تین لائف اپنی سرور سے طریقے سے انجوائے کر سکیں اینڈ دے وڈ بی لائک کہ او ہمارا تو کیا ہماری چیز نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ بات کہ آپ کے والدین نے بھی کبھی غلطی کی تھی آپ کے لیے بہت سہارا ہے کہ آپ نے بھی غلطی کرنی ہے؟ بہت سہارا ہے. کیوں جی سلمان؟ آپ چاہیں گے کہ وہی غلطیاں دہرائیں جو آپ کے بزرگوں میں سے کسی نے کی؟ نہیں نا، یہ ڈزنٹ میک سینس. کیونکہ ہمیں یہ جو اگزامپلز ملتی ہیں اپنے بزرگوں کی، جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی جینز اور ہماری جینز ملتی جلتی ہیں، یہ ایک ہی کمپنی کی پروڈکٹ ہے، تو ہمیں پھر اپنے بزرگوں پہ، اپنے چچا، تایا، ماموں، پھپھا اور مختلف رشتہ داروں پر ایک بڑی گہری نظر ڈالنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ممکنہ طور پر 5-6 کون سے کنویں ہیں جس میں میں گر سکتا ہوں. اتنا پیپر آؤٹ ہو جائے گا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ سیدھا ہی پیپر کی تیاری کریں. آپ کو پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں. 6 سوال جو ہیں وہ آپ اچھی طرح تیار کر لیں. 6 سوال اچھی طرح. کیا آپ میں سے مجھے کوئی اگزامپل بتا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بزرگوں سے کون سی 6 باتیں، نہیں تو 4 باتیں، نہیں تو 2 باتیں سیکھی کہ اے انہوں نے کیتیاں سن، اے میں نہیں کرنی؟ جی آپ کہیں گے میں نہیں کرنی، یعنی انہوں نے جو کوتاہی کی، نقصان اٹھایا، آگتے نہیں میں نے نہیں کرنا. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ جی. ہماری فیملی میں بہت لمبی لمبی لڑائیاں خاندانی چلتی ہیں اور ایک دوسرے کو مارا بہت ہوتی تھی، کوئی نفرت کے بہت بڑے بڑے لیول پہ. تو آئی واز دی ون جو دوسرے رشتے دار جو ہمارے سمجھے دشمن تھے یا ہمارے میں بہت لوگ مارے ہوئے تھے، میں نے ان کے بچوں کو اپنے گھر میں ویلکم کیا جسٹ ٹو اسٹاپ دس تھنگ. یعنی معاف کر دیا. جی معاف کر دیا. ان کو کہا کہ دے کین کم ٹو می فار اینی تھنگ ویئر آئی کین ہیلپ دیم، اور وہ چیز وہیں اسٹاپ ہو گئی. اس کے بعد ہم نے وہ کنٹینیو نہیں کیا. آپ میں سے کسی کو لگا کہ ان کے خاندان میں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بس ختم ہونے والی 2 منٹ میں بات ہی ختم ہونے والی. اچھا، کتنے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں شوگر بڑی زیادہ ہے تو میں نے احتیاط کرنی ہے؟ آپ میں سے کوئی ہے جس نے شوگر کی بیماری کے لیے کہا میں نے شوگر سے بچنا ہے، میں نے دل کی بیماری سے بچنا ہے، میں نے نشے سے بچنا ہے، میں نے بائیپولر ڈس آرڈر سے بچنا ہے، میں نے موٹاپے سے بچنا ہے؟ اچھا، اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو 5-7 چیزوں کے میں نے نام لیے جن سے بچنا ہے، بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے. بچنے کا طریقہ کوئی ہر ایک کے لیے مختلف نہیں ہے. اگر آپ نے کرکٹ کھیلنی ہو یا فٹ بال کھیلنا ہو یا ہاکی کھیلنی ہو تو ان گیمز میں کامن چیز ہے فٹنس، کہ آپ فٹ ہوں.
آپ نے کوئی بھی گیم کھیلنی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے فٹ ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو گیم اگر کھیلنی ہے تو کوئی آپ کا کوچ ہونا چاہیے جو آپ کو بتائے کہ یہ گیم کیسے کھیلتے ہیں. تو اس طرح اور چیزیں بھی ہیں جو کہ کامن چیزیں ہیں, اور اگر آپ کی جینز میں گڑبڑ ہے تو کوئی پرابلم نہیں, یو کین بیٹ یور جینز. انوائرمنٹ کو بیٹ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. جی, انوائرمنٹ کو بیٹ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, جینز کو بیٹ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. آپ نے پہلے کیا سوچا تھا, کچھ بتا سکتے ہیں آپ میں سے, کہ آپ سمجھتے تھے کہ جینز کو بیٹ کرنا تو بہت مشکل ہے, پر ایسا نہیں ہے. انوائرمنٹ کو بیٹ کرنا یعنی دائیں طرف جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یا بائیں طرف جو بیٹھا ہوا ہے, یا جو 4 دوست ہیں میرے جن کے بارے میں میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ ان سے مت ملو, یا میرے ہمسائے کیسے ہیں, میرا علاقہ کیسا ہے, انوائرمنٹ کیسی ہے, میں کہاں رہتا ہوں, وہاں لوگوں میں کیا قباحتیں ہیں, میرا کون سا شہر ہے, اس شہر میں کیا قباحتیں ہیں. شہروں میں بھی قباحتیں ہوتی ہیں. جی, ویسے یہ پیرنٹس کی بہت بڑی یا چھوٹی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جو کوئی دوسرا نشہ کر رہا ہو وہ آپ کو کہے گا. کئی دفعہ آپ کے دوست آپ کو جو کر رہے ہو نا, کوئی مطلب جس طرح میں ڈرگ نہیں کرتا اور وہ کر رہا ہے, اگر دوست نہیں کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو کیونکہ میں اور مجھے پتا ہے اس کے کانسیکوینسز تو کہنے نے نہ کرو. جیسے کوئی آپ کی آنٹی آ کے آپ کو پیسے دینے لگے تو آپ کیا کہتے ہیں, نہیں آنٹی رہنے دیں, نہیں رہنے دیں آنٹی, کوئی بات نہیں. 2-3 دفعہ آپ کہتے ہیں نا, نہیں آنٹی رہنے دیں. تو اصل میں تو مطلب وہ یہ سارا ہوتا ہے کہ نہ یار نہ کر توں. یہ تو اوپر پیشنٹ بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں, یار تیرے حالات نشہ کرنے والے نہیں, تو چھڑ دے, میرے ہے نے تیرے نہیں ہے گے میرے. جی, تو وہ جو چیز ہے کہ ماں باپ کو بیچ میں تکلیف ہوتی ہے, انہیں طریقہ پتہ نہیں ہوتا, وہ کان مروڑ دیتے ہیں, وہ بری جلی کٹی باتیں بھی کر دیتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو اگر آپ لکھ لیں, اس کے الفاظ اچھے بنا لیں, اس میں سے باڈی لینگویج نکال دیں تو ٹھیک ہے. باڈی لینگویج ہی خراب ہوتی ہے نا. اور لیکن آج کل کے بچوں کا زیادہ تر خیال ہے کہ آج کل مارکیٹ میں ماں باپ ٹھیک نہیں آ رہے. کیوں جی, یہ خیال ہے آپ میں سے؟ یہ خیال نہیں ہے کہ والدین مارکیٹ میں ٹھیک نہیں؟ ہاں, مطلب آج کل مطلب بچے میں بہت اچھی کر رہے تھے, وہ کنٹینیو ہونی چاہیے کہ انوائرمنٹ زیادہ خطرناک ہے جین کی نسبت. جین چینج ہو سکتی ہے انوائرمنٹ کی وجہ سے, بہت نقصان ہوتا ہے. نہیں, جین چینج نہیں ہوتی, پر جینز کو آپ سلا کے رکھ سکتے ہیں, مینج کیا جا سکتا ہے. سلا کے رکھ سکتے ہیں. یعنی جینز ایسی چیز ہیں کہ جنہیں سلایا جا سکتا ہے, انوائرمنٹ کو نہیں سلایا جا سکتا. صحبت جو ہے نا, یہ صحبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت جاگتی ہے اور اسے سلایا نہیں جا سکتا. جینز ایک ایسی چیز ہے جو سونے کے لیے تیار ہوتی ہے, بلکہ پہلے ہی سو رہی ہوتی ہے. صحبت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو جاگتی ہے, جینز ایک ایسی چیز ہے جو سوتی ہے. اور آپ جینز سے مراد وہ بیج لیتے ہیں جس کو اگر شیشے کی بوٹل میں یا بوری میں بند رکھیں تو وہ ویسے ہی پڑا رہے گا بیج. اگر شوگر کی ڈیزیز کو اگر آپ نے سلانا ہو تو آپ شوگر بالکل ہی نہ کھائیں, یا تھوڑا کس طرح؟ نہیں, اس کا شوگر کھانے سے نہیں اتنا تعلق ہے, تعلق لیکن اتنا تعلق شوگر کھانے سے نہیں ہے جتنا تعلق آپ کے لائف سٹائل سے ہے, جتنا تعلق آپ کی ایکسرسائز سے ہے, یا جتنا تعلق آپ کے کھانے پینے کے انداز سے ہے, اور ویٹ مینجمنٹ سے ہے, اور ٹینشنوں سے بچنے کا جتنا تعلق ہے, خاص طور پر فیملی ممبر سے ٹینشن سے بچنے کا. اور پھر آخری نمبر پہ ہے کہ جو چینی ہے یا چینی والی چیزیں آپ نہ کھائیں, کیونکہ انسان کا معدہ چینی کے لیے نہیں بنا ہوا. انسان کا معدہ تو گوشت کے لیے بھی نہیں بنا ہوا, لیکن انسان نے گوشت کو پکا کے اس کو تھوڑا سافٹ کر کے ڈائجسٹیبل بنا لیا. ورنہ آپ دیکھیں گوشت جو ہے وہ انسان کا معدہ اس کو نہیں ہضم کر سکتا. اسی طرح
چینی انسان کا جو میدا ہے اس کے لیے نہیں فٹ چیز. چینی جو ہے کیونکہ جو ہی کوئی چینی لیتا ہے انسولین زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے, اور چینی بے شک تھوڑی لے انسولین زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد ہی پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے.